أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ چوتھا پارہ ہے۔ اس پارے میں جو مضامین آئے ہیں، آئیے اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو رکوع ہے وہ بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا گیا اور بتایا گیا کہ تم نیکی کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچ نہیں سکتے صرف اس بنیاد پر کہ تم کسی نبی کی امت ہو یا تم کسی نسل سے وابستہ ہو، بلکہ جب تک تمہاری عزیز ترین متاع، تمہارے بہترین جو اشیاء ہیں، تمہارا بہترین مال اور تمہاری زندگی کے بہترین پارٹس جب تک خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس وقت تک وہ بلند مقام پا نہیں سکتے۔ پھر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ وہ بھی شریعت والی امت تھی۔ بعد میں انہوں نے شریعت کو چھپایا، بلکہ کفر کا رویہ اختیار کیا اور انہوں نے حقیقتوں کو چھپایا۔ یہ پہلے رکوع میں ان پر تبصرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا گیا امت مسلمہ کو کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم انسانوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تمہاری اجتماعیت متحد ہونی چاہیے۔ یہ مضمون 7% ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا رکوع جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں پھر تبصرہ کیا گیا کہ انہیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو تو کچھ لوگ انہیں پناہ دے سکتے ہیں یا خود اللہ تعالیٰ پناہ دے، ورنہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خدا کے غضب کو انوائٹ کیا اور لعنت کا یہ شکار ہو گئے۔ رکوع نمبر 4 سے رکوع نمبر 9 تک گویا کہ 43% اس پارے کا یہ مضمون لیتا ہے اور وہ ہے غزوہ احد پر تبصرہ۔ یہ اسلامی تاریخ کا دوسرا غزوہ ہے اور اس غزوے کی شروعات میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی صفوں میں سے کچھ لوگوں کی لغزشوں کے نتیجے میں ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا۔ تبصرے میں یہ بتایا کہ منافقین کا جو کردار رہا سو رہا، لیکن اہل ایمان کو بھی اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے جذبات اور اپنے عملی رویوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں فکر اور سوچ میں دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی، کہیں جذبات میں مسابقت الی الخیر کے بجائے کسی اور چیز میں مسابقت تو نہیں کرنے لگے، عملی رویوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہو۔ اس لیے بہت ہی شاندار تبصرہ آیا ہے جس کے نتیجے میں اس زمانے کے مسلمانوں کی بھی اصلاح ہوئی اور تا قیامت آنے والے مسلمانوں کی صفوں کو جوڑنے، متحد کرنے اور ان کے اندر جو دراڑیں اور رخنہ پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں ان کی نشاندہی کر دی گئی تاکہ مسلمان اس سے بچیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مشرکین اور اہل کتاب تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے اور ایک دو جنگ انہوں نے جیتی، اس کے بعد مسلمان پے در پہ جیتتے چلے گئے۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی اسلام نے مسخر کر لیا۔ اب یہ رہا کہ وہ میدان میں تمہیں شکست نہیں دے سکتے تو تمہارے ساتھ وہ ایک سائیکالوجیکل وار کریں گے، تمہارے ساتھ وہ نفسیاتی حرب استعمال کریں گے اور تمہیں اذیت دینے کی کوشش کریں گے۔ تمہیں مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ جہاں فزیکلی وہ تمہیں ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، جہاں تمہیں وہ آئیڈیالوجیکلی ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، وہاں سائیکالوجیکل پین میں تمہیں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ڈیفنس میکینزم کیا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر بیان فرما دیا۔ یہ مضمون اس پارے کا 7% ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، بہت ہی شاندار طریقے سے بتایا گیا کہ اہل ایمان انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، آسمان و زمین پر غور کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ خدا کی عظمت کو پاتے ہیں،
جب خدا کی عظمت کو پا لیتے ہیں تو ذکر ان کا وتیرہ ہو جاتا ہے، ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور وہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں تاکہ جہنم کی آگ سے پناہ مل جائے اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے۔ اور اس رکوع کا اختتام مسلمانوں کو زبردست گویا کہ سکسس کا فارمولا بتایا گیا، اور انہیں تاکید کی گئی کہ ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، صبر کرو، پامردی دکھاؤ، آپس میں جڑے رہو، مضبوط رہو۔ اسی سے توقع ہے کہ سماجی، سیاسی طور پر اس دنیا میں تم سرخرو ہو سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ایک نئی سورت اس بارے کے اندر شروع ہوتے سورہ نساء۔ سورہ نساء میں رکوع نمبر 12، 13 اور 14 اس میں شریعت کے قوانین آئے۔ خواتین و حضرات، میں نے گزشتہ 3 دنوں سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو سورتیں چل رہی ہیں ان میں امت مسلمہ کو امامت کے درجے پر فائز کیا گیا۔ پچھلی جو امتیں تھیں جنہیں دنیا کے امام ہونے کا زعم تھا، انہیں معزول کیا گیا، اور اس امت کے حوالے ایک نئی شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ سورہ نساء کے اندر شریعت کے وہ قوانین آئے ہیں جو بالخصوص خاندانی زندگی سے متعلق ہیں، نکاح سے متعلق، تعدد الزواج سے متعلق، یتیموں کی کفالت سے متعلق، اور پھر میراث کی تقسیم کی شاندار آیتیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں جو شریعت اور قانون سے متعلق ہیں وہ آئی ہیں۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم اس پارے کے 2 اہم مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ کی لیسن نمبر 7، آج کے لیے پہلا سبق، رمضان کا 7واں سبق، وہ ہے تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ دنیا میں بہترین ہونے کا دعویٰ بہت سے لوگوں کو ہے، کسی کو اپنے رنگ کی بنیاد پر، کسی کو اپنے نالج کی بنیاد پر، کسی کو اپنے ملٹری پاور کی بنیاد پر، کسی کو اپنے فائنانشیل پاور ہونے کی بنیاد پر دنیا کی بہترین قوم ہونے کا دعویٰ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ بہترین قوم اس بنیاد پر نہیں بنتی۔ بہترین امت وہ ہے جو خود اپنے آپ میں خدا ترس ہو اور دنیا کو نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک بہترین امت کہلانے کے لائق کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 102 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور آگے 10-12 آیتوں تک یہ مضمون چلتا ہے۔ اس مضمون میں مسلمانوں کو 5 باتوں کی تاکید کی گئی۔ You are the best of communities، تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو۔ پہلی تاکید یہ ہے کہ تقوی کا رویہ اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، مسلم ہو۔ حضرات، تقوی یہ انڈیویجول آئیڈینٹی ہے امت مسلمہ کے ہر فرد کی۔ میری کیا پہچان ہے، آپ کی کیا پہچان ہے، کسی اور کی کیا پہچان ہے؟ یہی ایک پہچان ہے کہ متقیانہ زندگی اختیار کرو۔ متقی کا ٹائٹل کوئی دے نہ دے، آپ کم از کم سوچیں کہ میں متقی ہوں۔ یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ اس کے 2 لیولز ہیں۔ منیمم لیول یہ ہے کہ حق تقاتی، جیسا کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے، خدا کا ڈر جیسے ہونا چاہیے ویسے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ منیمم لیول ہے۔ تقوی کا دوسرا لیول یہ ہے کہ اسکائی از دا لمٹ۔ زندگی کے مرحلوں میں، زندگی کے راستوں سے گزرتے ہوئے بہت باریک باریک باتوں کا، بہت لطیف امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ منیمم لیول ہے حق تقاتہ، میکسیمم لیول ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تمہاری جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ پہلا حکم ہے بیسٹ آف کمیونٹیز کے لیے۔ یہ ہماری الٹیمیٹ آئیڈینٹی ہے ہر فرد کی کہ وہ متقیانہ زندگی اختیار کرے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایک انوالنٹری ایکٹ۔ موت کا آنا اور نہیں آنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کہا کہ تم مرو اس حال میں کہ تم مومن ہو۔
مرو تم اس حال میں کہ تم مسلم ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اینکر کر دیا۔ تقوی تمہارے بس میں ہے، ایک والنٹری ایکٹ ہے، تم کر سکتے ہو، تقوی اختیار کرو اور تقوی پر قائم رہو یہاں تک کہ اسی حال میں تمہیں موت آ جائے اور تمہاری موت مسلم کی حیثیت سے ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ تادم آخر اسی اسلام پر اور خدا کے اسی راستے پر قائم رہے جس راستے میں اس نے زندگی کی شروعات کی ہے۔ اب شعوری زندگی کی شروعات کی ہے، یہی شعوری زندگی آخری دم تک باقی رہنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہا گیا، اس میں حکم دیا گیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ دو ہی اصل میں آئیڈینٹیٹی ہے، ایک تمہاری انفرادی آئیڈینٹیٹی ہے متقی کی، ایک تمہاری اجتماعی آئیڈینٹیٹی ہے، ایک تمہارا اجتماعی تعارف ہے، وہ ہے تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ یہ دو ہی ہے، لیکن ان دو باتوں کو 5 باتوں میں بیان کیا گیا۔ اب رہی جو دوسری بات ہے، جو ہماری اجتماعی آئیڈینٹیٹی ہے، اس میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور تفرقے کا شکار نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیسری بات، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ صحابہ کو ایڈریس کیا اور صحابہ کو کہا اجتماعیت کو باقی رکھو، اتحاد پیدا کرو، تم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، تم متفرق نہ ہو جاؤ، تمہارے ٹکڑیاں نہ ہو جائیں، تم مختلف گروہوں میں نہ بٹ جاؤ، بلکہ ایک بن کر رہو۔ اور ایک بننے کے لیے کوئی فلاسفیکل ایڈوائز نہیں ہے، کوئی موٹیویشنل سپیچ نہیں ہے، کوئی عالمانہ تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا یہ کہ ایک تصویر اللہ تعالی نے پیش کی اور وہ تصویر 100 تقریر پر بھاری ہے۔ تم اپنے ماضی کو دیکھو، آپس میں کیسے جنگ و جدال کرتے تھے، قوموں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم تمہارے درمیان تھی اور اشرف اور رذیل کی تقسیم تمہارے درمیان تھی، قوم اور قبیلوں کے درمیان آئے دن جنگیں ہوا کرتی تھی جس کے نتیجے میں تمہاری عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، تمہارے بچے یتیم ہو جاتے تھے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے۔ تمہارا ماضی اس کو یاد کرو، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، کس نے تم کو بچایا؟ یہی اللہ کی رسی نے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی اسلام نے تم کو بچایا، یہی تمہاری آئیڈینٹی تھی۔ تم نے اسے جب تھام لیا تو تمہارا عروج کا راستہ شروع ہو گیا۔ آج بھی امت مسلمہ کو یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن نے ان کو کہا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو، ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم آگ کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کے لیے تمثیل کی زبان تھی، ان کے لیے ایک میٹافورک لینگویج تھا، اور ان سے کہا گیا تمثیلی زبان میں تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو، لیکن یہ تمثیل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ صورت واقعہ ہے کہ امت مسلمہ کے ممالک افغانستان سے لے کر مراکش تک، کنٹری آفٹر کنٹری، ایک ایک ملک آگ کے گڑھے کے اندر گرتا چلا گیا، آگ کی برسات ہوئی، خون سے پوری قوم کو نہلایا گیا، اور اس امت کی شیرازہ بندی بکھر گئی، بری طرح سے ان پر آگ کے گولے برسائے گئے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ گزشتہ 20-21 سال کی تاریخ ہے۔ قرآن نے کہا اعتصام بحبل اللہ ہوگا، تم آپس میں مختلف گروہوں میں تقسیم نہیں ہو جاؤ گے، عقیدے کی بنیاد پر تم جب ایک ہو تو باقی جو مائنر ایشوز ہیں، باقی جو فروعی مسائل ہیں، ان پر کیسے اختلاف کر سکتے ہو؟ اختلاف ہم نے کیا تو آگ کے گڑھے میں گر گئے۔ یہ ایک پینفل فیکٹ ہے، ایک دردناک حقیقت ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، ہم اس آیتوں کو آج پڑھتے ہیں تو آگ کے گڑھے میں امت گر گئی، اس سے نکلنے کا راستہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بعد، وہ ہے نمبر 4، یہ کہ فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہی بات آگے دوسری آیت میں
کہی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوئی امت ہو، تم دنیا کی بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دینا اور امر بالمعروف کرنا۔ یعنی یہ کہ معروف سے مراد انسانی فطرت جن نیکیوں سے آشنا ہے، اس کے لیے کسی مذہبی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی دستگیری کرو۔ یہ معروفات وہ ہیں جو دنیا کا ہر مذہب کا آدمی مانتا ہے، اور وہ بھی مانتا ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ معروف کا حکم دو، انہیں لوگوں کو وہ بات کہو جو ان کی فطرت کے اندر ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو منکر سے روکو۔ انسانی فطرت بعض چیزوں سے اباع کرتی ہے، چوری، زنا، قتل۔ کس مذہب کے اندر اس کی تعلیم ہے کہ یہ کرو؟ سارے مذاہب اسے منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سب بہت گناہ کے کام ہے، غلط کام ہے۔ کہا کہ انسانی فطرت میں جن چیزوں سے نفرت ہے، لوگوں کو نفرت دلاؤ، لوگوں کو روکو ان برے کاموں سے۔ یہ تمہاری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایک ہماری انفرادی جو پہچان ہے تقوی، اور ہماری جو اجتماعی پہچان ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والی امت۔ یہ دو بیسک آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوائن کر کے نصیحت کی۔ اور پانچویں بات، تقوی اختیار کرو، موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر امت کا فریضہ انجام دو، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرو۔ اور آخر بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جس میں کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ اختیار کیا اور واضح تعلیمات آنے کے بعد اختلاف کیا۔ یعنی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے، ایک معنوں میں امام طباطبائی کی تفسیر ہے المیزان، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سخت وارننگ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک پیشین گوئی مضمر ہے، یعنی ایسا ہونے والا ہے۔ تفریقہ اختیار نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف سے منع نہیں ہے، علمی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ امت کو کوشن کیا گیا کہ اگر تم اختلاف کی حدوں کو پار کرو گے تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تفریقہ برپا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری مساجد، ہمارے ادارے، ہماری کانفرنسیں، یہ سب جو ہے امت کو جوڑنے کی بجائے اگر ڈیوائیڈ کرنے کا کام کرنے لگیں تو قرآنی تعلیمات کی عین ضد پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے ہم ڈس اورینٹڈ اور ڈی رینجڈ کلیکشن آف پیپل بن گئے۔ ہم ایک ایسی امت، ایک لوگوں کا مجمع ہے، ایک بھیڑ ہے، لیکن اس کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، وہ ایک تسبیح کے دانے کی طرح پروئے ہوئے نہیں ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا کہا گیا، لیکن آج ہماری صورتحال اس سے بالکل مختلف ہو گئی۔ اور مسلم دنیا کی صورتحال کا میں نے تذکرہ کیا، افغانستان سے لے کر موراکو تک کیا صورتحال ہے، ان آیتوں کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ 5 بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹیک اوے ہوم میسج کیا ہے؟ ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ ہم 3 کام ضرور کریں۔ ایک، تقوی کے کن ایسپیکٹس کو اس رمضان میں ہم پیدا کریں گے، اس کو لکھیے۔ نمبر 2، امت میں اتحاد کے لیے اس رمضان میں کوئی کوشش ایسی کیجئے جس کے نتیجے میں دل آپس میں ملنے لگے، مختلف جماعت اور تنظیموں کے لوگ مل جل کر بیٹھنے کے عادی ہو جائیں، یہ کام۔ اور تیسرا یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے اس رمضان میں نشانہ بنائیے کہ 3 لوگوں تک، 4 لوگوں تک، 10 لوگوں تک میں فلاں کتابیں پہنچاؤں گا اور افطار پارٹی میں بلاؤں گا اور قرآن کی دعوت پہنچاؤں گا۔ یہ منصوبہ بنائیے۔ لیسن نمبر 2 آج کا، اور اس رمضان کا لیسن نمبر 8، وہ ہے سائیکالوجیکل پین۔ قرآن نے بتایا کہ جب کفار و مشرکین تمہیں میدان میں شکست نہیں دے سکتے، نظریات کی دنیا میں شکست نہیں دے سکتے، تو ان کی آخری کوشش، ان کا آخری حربہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ قرآن بتاتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ،
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. آیت نمبر 186، جس میں بتایا گیا کہ ضرور لام جب آتا ہے تو تاکیدی ہے، لازماً ایسا ہوگا. لَتُبْلَوُنَّ، تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم و انفسکم، مال میں بھی اور جانوں میں بھی، دونوں میں تمہاری آزمائش ہوگی. وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور بضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور سنو گے ان سے جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو مشرکین ہیں. اذًا کثیرا، پینفل باتیں، دل کو رنجیدہ کرنے والی باتیں، غمگین کر دینے والی باتیں، روح فرسا باتیں تمہیں سننے کو ملے گی. لیکن اس میں تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ صبر کا رویہ اختیار کرنا اور تقوی پر قائم رہنا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کوئی چھوٹے حوصلے والوں کا کام نہیں ہے، بلند حوصلے والے ہی یہ کر سکتے ہیں. سائیکالوجیکل پین کے لیے، یعنی نفسیاتی طور پر جو چوٹ دی جاتی ہے اسے مینٹل پین بھی کہا جاتا ہے، ایموشنل پین بھی کہا جاتا ہے. سائیکک پین، نفسیاتی حملے ہونا، نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچانا. سوشل پین یہ بھی ہوتا ہے کہ نفسیاتی تکلیف دیتے دیتے سماج میں بھی انہیں گویا کہ آؤٹ کاسٹ بنا دیا جاتا ہے. اسپرچل پین، روح فرسا باتیں، یا سول سفرنگ، روح کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کام آج بھی جاری ہے. وہ کیسے کرتے ہیں اہل کتاب اور مشرکین؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اس چارٹ کو دیکھیے جس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو نفسیاتی تکلیف، مینٹل پین، سائیکالوجیکل پین دینے کے یہ طریقے، یہ حربے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں مختلف سیکٹس پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذہن دیا، ذہن سوچتا ہے، اور ایک ہی حکم کی 2 تعویل ہو سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال کو صحابہ نے دیکھا اور انہوں نے رپورٹ کیا، اور کسی نے اس میں زیادہ وزن پایا، کسی نے دوسری جو حدیث آئی ہے اسے زیادہ قرین قیاس سمجھا. یہ سب جو ہے بالکل بجا باتیں ہیں اور انٹلیکچولی پاسبل ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں تقسیم کر دینا، لوگوں کو سیکٹس بنا دینا، لوگوں کی جماعتیں اور لوگوں کے گروپس الگ کر دینا، اسے ہوا دینا، یہ کام انہوں نے کیا. پولیٹیکل ڈویژنز، مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں تھیں آج سے 150 سال پہلے. ایک طرف اوٹومان امپائر، دوسرا صفویڈ امپائر، تیسرا مغل امپائر. اس کے حصے بکھرے کر دیے اور 50-60 ممالک آج کھڑے کر دیے. ایک امت واحدہ کی جگہ اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور آپس میں ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہماری انرجی گئی، جس کے نتیجے میں ہماری دولت آگ میں جھونک دی گئی، جس کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں تقسیم ہو گئی امت. یہ بھی انہوں نے کام کیا. pitching one country against another، 2 ممالک کو بارڈر کے ایشو پر لڑا دینا اور دونوں طرف ہتھیار فراہم کرنا تاکہ دونوں ملک لڑتے رہیں 10 سال تک. نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ایسے ایک نہیں، 10 ممالک میں بارڈر ایشوز کو پیدا کر کے جھگڑے کروائے گئے، اور یہاں تک کہ اس کے بعد ان جھگڑوں کا خاتمہ ہوا تو انہی سے پینالٹی لی گئی، انہی سے کہا گیا کہ تمہیں ری ایمبرس کرنا پڑے گا جو نقصان ہوا ہے دیگر قوموں کا. تو اس کے نتیجے میں ان سے تاوان بھی لیا گیا. یہ بھی ہوتا رہا ہے. پراپنگ اپ ٹیرنٹ رولرز، ظالم حکمرانوں کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ امت کی آواز جو بلند ہو رہی تھی اسے دبایا جا سکے. امت کے اندر تحریکیں پرورش پا رہی تھیں، دین کے احکام کی طرف لوگوں کی مراجعت ہو رہی تھی، لوگوں کے اندر دین کا جذبہ بڑھ رہا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ دین ایک لیونگ ریئلٹی بن کر دنیا کے سامنے آئے. لیکن ظالم حکمرانوں کو کھڑا کر دیا گیا، گورے انگریز چلے گئے، کالے انگریزوں کو کھڑا کر دیا گیا، اور انہوں نے انہی کا نظام دنیا میں نافذ کیا، انہی کے نمائندے بن کر مسلمانوں کے سر پر حکومتیں کی. میڈیا بیشنگ، میڈیا چونکہ انہوں نے انوینٹ کیا، اسے آج بھی وہی چلاتے ہیں،
تو میڈیا میں آئے دن مسلمانوں کی تصویر کو مسخ کرنے کے لیے مختلف پروگرامز چلاتے رہے، کبھی کارٹون کے ذریعے، کبھی فلموں کے ذریعے، کبھی نیوز آئٹم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ڈیمونائز کیا جائے، مسلمانوں کا امیج، مسلمانوں کی شبیہ عوام کے درمیان خراب کر کے بتائی جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ انسانیت کے لیے مفید لوگ نہیں بلکہ مضر لوگ ہیں، انسانوں کے لیے یہ نقصان دہ لوگ ہیں۔ یہ امیج انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی۔ اورینٹلزم لے کر آئے۔ اورینٹلزم یہ ہے کہ جب انگریز آئے مسلمانوں کے ممالک میں تو 3 کام انہوں نے کیا۔ اب ان کی سلطنت کو بچانا ہے تو پہلا ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ اورینٹلزم کو ایجاد کیا، یعنی یہ کہ مغرب کے لوگ مشرق میں آتے، مشرقی مذاہب کا مطالعہ کرتے، بالخصوص اسلام کا، اور اس کے خلاف بہت سی کتابیں لکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حدیث کو مشکوک بنانے پر، نظریہ جہاد پر، عورتوں کے بارے میں کہ صاحب اسلام میں ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کے علمی کام یہ کرتے دنیا کو بتاتے کہ تمہارا مذہب پسماندہ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اس لیے گورے انگریز جو آئے ہیں وہ ماڈرن ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ نمبر 1 یہ تھا کہ وہ اورینٹلزم کے ذریعے سے اسلام اور دیگر مذاہب کے خلاف بھی انہوں نے بہت کچھ علمی تحقیق کے نام پر لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرتے تھے، مشنریز آتی تھی، وہ آ کر لوگوں کے درمیان تبلیغ کا کام کرنا، عیسائیت کو پھیلانا، اور اس کے ساتھ اسکول اور ہاسپٹلز کا جال بچھانا۔ اور اس کے بعد تیسرا کام ہے، ملٹری آتی تھی اور ممالک کو فتح کرتی تھی۔ پہلے تو وہ بزنس کے لیے آتے تھے، شریف بن کر آتے تھے، لیکن اس کے بعد ممالک پر دھاوا بولتے اور ان پر حکمران بن جاتے تھے۔ یہ وہ ان کا طریقہ تھا اورینٹلزم کا، جس کے ذریعے سے وہ ہمیں سائیکولوجیکل پین دیتے رہے، اور آج بھی بے شمار کتابیں ہیں جن کا حوالہ مصنفین دیتے ہیں، جس میں نعوذ باللہ اسلام کے خلاف غلط باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ تحقیق کے نام سے، وہ ریسرچ کے نام سے پیش کی جاتی ہیں۔ کریٹنگ اینڈ ایریکٹنگ فالس پروفٹس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن یہ مختلف موقع پر جھوٹے نبیوں کو کھڑا کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیچھے ساری قوت لگاتے ہیں تاکہ ان کی نبوت کی دکان چمکے۔ یہ بھی سائیکولوجیکل پین ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ فالس ہسٹری رائٹنگ، مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر کے لکھنا۔ حالانکہ جن لوگوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں وہ گئے خیر کے علمبردار تھے، امن کے علمبردار تھے، اور وہاں کے جو اس ملک کے بسنے والے تھے وہ انہیں فرشتہ سمجھتے تھے، خدا کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ راحت اور چین کی سانس لینے کا موقع انہیں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کے اندر ملی، لیکن یہ ہے کہ اس تاریخ کو انہوں نے مسخ کیا اور اس کو بگاڑ کر لکھا، اور آخر میں یہ ہے کہ کریٹنگ فتنہ لائک ڈینائل آف حدیث، بہت سے فتنوں کو کھڑا کیا۔ ان میں سے ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ، اس پر علمی کام، نعوذ باللہ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو حدیث پر سے اعتبار ختم کرنے کی کوششیں کی۔ یہ ہی وہ طریقے ان کے جس سے وہ سائیکولوجیکل پین دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے واٹ از دا ڈیفنس میکینزم، کیسے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ کہا کہ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر اختیار کرنا، ریزیلینٹ ہونا، جب ادھر سے پش آئے تو اسے اپوزٹ فورس لگا کر ہٹانا، جب ادھر سے انکار حدیث کا فتنہ آئے تو سنت کی آئینی حیثیت کو لوگوں کے سامنے بتانا، جب ادھر سے جھوٹے رسول کھڑا کیے جائیں تو پھر رسالت کا جو اسلامی تصور ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا، مختلف اختلافی جو مسائل ہیں اسے ہوا دینے کی کوشش کی جائے تو بتانا کہ مسلک کے معاملے میں اعتدال کی راہ کیا ہے۔ یہی ہے صبر، یہی ہے جمنا، اپنے موقف پر ڈٹنا۔ تو یہ ریزسٹنس کرنا، بی ریزیلینٹ، ادھر سے جب حملہ ہو تو ادھر سے اس کا تدارک کرنا، اس کا مناسب علمی جواب فراہم کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کریٹ گروپس آف دعویٰ اینڈ انٹلیکچوئلس۔ پیچھے وہ باتیں آ گئی ہیں کہ ہمیں بہترین امت بننا ہے، اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ضرور کچھ گروہ ہونا چاہیے، یعنی ایک تو پوری امت دائی امت ہے، لیکن ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہو جو ایک ایک کام کو لے کر آگے بڑھے۔ کوئی انٹلیکچوئل کام کرے گا، کوئی میڈیا کو ایڈریس کرے گا، کوئی لیگل میدان میں کام کرے گا، کوئی ڈاکومنٹیشن کا کام کرے گا۔ یہ امت کے لیے جو ضروری کام ہیں
ان کے لیے مختلف جماعتیں، مختلف گروپس، مختلف NGOs بنانے کی ضرورت ہے۔ انفیوز انٹرنل اسٹرینتھ آف پیشنس، فرداً بھی صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو مسلمان جذبات میں برانگیختہ ہو کر کبھی ایسے کام کر دیتا ہے جو اسلام کی تعلیم کی عین ضد ہے۔ اس کا نقصان خود مسلمانوں کو ہوتا ہے، فسادات کھڑے کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معصوم نوجوانوں کو دھر لیا جاتا ہے، ان کی زندگیاں اجیرن کر دی جاتی ہیں، ان کے خاندان سے ان کا واحد معاشی سہارا توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب صبر کے نہیں ہونے کے نتیجے میں، حکمت کے نہیں ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور واتقوا اللہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو یہ تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو تتقوا کا مطلب میں نے کہا کہ میچور ہونا، سیلف گارڈنگ ہونا، انٹیلیجنٹ بننا۔ یہ انٹیلیجنٹ نہیں بننے کے نتیجے میں، میچورٹی کا اظہار نہیں کرنے کے نتیجے میں ہم نے بہت سی جگہ ایسے کام کر دیے جس کا نقصان خود مسلمانوں کو ہوا۔ تو کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ ڈیفنس میکینزم کیا ہے؟ ڈیفنس میکینزم بی ریزیلینٹ، create groups of dawah and intellectuals, infuse internal strength of patience and God fearing۔ یہ ڈیفنس میکانزم ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ حضرات، آج کا جو ٹیک ہوم میسیج ہے، جو ایکشن پلان ہے، وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں جا کر آپ اسلام پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا سنجیدہ جواب دے سکتے ہیں، تو ضرور مختلف گروپس میں جائیے اور جذباتی ہوئے بغیر اطمینان کے ساتھ جواب دیجیے، اطمینان کے ساتھ انہیں ریسپونڈ کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ذہنی تربیت کیجیے اور انہیں میچور اور پختہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امامت کے منصب پر جو فائز کیا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفسیاتی طور پر ہمیں مضبوط بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔